والے کاغذ ہیں یہ اس سے بھی کیا گزرا ہے؟ تمام تفصیلات ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کر دی. آپ نے یہ جھوٹ کی ٹریل جمع کروا دی. 1972 سے اثاثوں کی تفصیل سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے. یہ آپ کا خالو ہے، چاچا ہے، کون رشتہ دار ہے راشد علی خان؟ یہ روزانہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو. آج نعیم الحق نے اپنی قیمت بتا دی. نواز شریف صاحب کے پیسے اونٹوں کے اوپر آتے جاتے تھے. کون سی گدا سروس تھی جس پہ لاکھوں پاؤنڈ آپ نے جمائمہ خان کے گھر پہنچائے ہیں؟ سٹی بینک جیسے معتبر بینک کی ٹرانزیکشن رکھی جاتی ہے. عربی خط حرام اور اجمی خط حلال. اسامہ بن لادن سے پیسے لینا حلال ہے. خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ 2018 سے پہلے اس عدالت سے ہی ختم ہو جائے گی. GIT رپورٹ کے بعد نواز شریف ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے دور ہو جائیں گے. السلام علیکم، گڈ ایوننگ ایوری بڈی واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی. ناظرین، چند دن قبل پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کو اپنے وکیل کے ذریعے خط بھیجا کہ وہ تب عدالت میں پیش ہوں گے کہ جب پاکستان آئیں گے اور ان کو فوج ان کی حفاظت کرے گی اور پیشی کے بعد ان کی بیرون ملک واپسی کو بھی یقینی بنایا جائے گا. یہ شرائط خصوصی عدالت کے اس مجرم کی تھیں کہ جس کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہے اور عدالت اسے اشتہاری قرار دے چکی ہے. توقیری اور بے توقیری کے کھینچے گئے حاشیے غیر متوازن ہیں یا پھر یہ نظام کی دہائی ہے کہ ایک اشتہاری ملزم اپنی شرائط پر میں پیشی دینا چاہتا ہے اور دوسری طرف خاندان اول جو کہ ملزم ہے اپنے احتساب کے لیے اپنی مرضی کے ممبران چاہتا ہے. عدالت عظمیٰ نے GIT کی تشکیل کے دوران تمام متعلقہ اداروں سے جو مجوزہ نام مانگے تھے ان میں سے 2 اداروں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور SCCP کے تجویز شدہ نام مسترد کر کے ان اداروں سے تمام ممبران کی فہرستیں طلب کی تھیں اور پھر عدالت نے 2 نام بلال رسول صاحب اور عامر عزیز صاحب خود منتخب کیے تھے. آئرونک انہی 2 کے اوپر شک ہے. اب حاکم وقت کے ولی عہد کے تحفظات انہی 2 ممبران سے متعلق ہیں کہ یہ ایک ممبر کا تعلق ان کے مطابق جنرل پرویز مشرف سے اور دوسرے کا تحریک انصاف کے ساتھ کچھ قربتیں ہیں جس کے اوپر اعتراضات اب اٹھائے جا رہے ہیں. اب GIT کے جن ممبران کو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت نے منتخب کیا ہو اور تب ورڈ ہیرو کا استعمال کیا ہو، ایک ملزم کا ان پر اعتراض اور اس ٹائم کے اوپر اعتراض کے زمرے میں آئے گا. یہ نقطہ اپنی جگہ ہے، مگر ملزمان کا اپنی شرائط اور اپنی مرضی کے اپنے سٹینڈرڈز کے احتساب کا مطالبہ قانون کی کون سی شک میں شامل ہے؟ اور رہا معاملہ اداروں کے سربراہان کا تو اہل سیاست سے قربت کا، تو یہ رشتوں اور رشتہ داریوں کا سلسلہ طویل بہت ہے. گزشتہ دور حکومت میں جن سو موٹوز نے منتخب حکومت کو لوہے کے چنے چبا دیے تھے وہ منصف تب کسی کے دل کے قریب بہت تھے. اور عدم ملحوظ GIT کے 6 ممبران میں سے 2 ممبران ایسے بھی ہیں کہ جن پر اعتراض ہو بھی تو اظہار سے پر جلیں گے. اپوزیشن ان عسکری اداروں کے سربراہان کی رشتہ داریاں حکومت وقت سے آج بھی نکال رہی ہے. اسپیسیفکلی اسپیکنگ آف اعتزاز احسن صاحب. ناظرین، جہاں کچن کیبنٹ میں اپنے سمدھی بیوروکریسی میں اپنے چہیتے بیٹھے ہوں وہاں رشتہ داریوں کی غیر جانبداری پر سوال اٹھانا ابس ہے. اور اہم ترین نقطہ یہ بھی کہ حکومت وقت 4 سالوں سے برسر اقتدار ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور SCCP جیسے اہم اداروں میں اپوزیشن جماعتوں سے قریبی تعلق رکھنے والے انفلوئنشل لوگ بیٹھے ہوں جبکہ اسٹیٹ بینک کے سربراہ ریاض الدین ریاض حکومت کے اپنے لگائے ہوئے ہیں اور SCCP کے چیئرمین ظفر حجازی اسحاق ڈار صاحب کے قریبی دوست ہیں؟ یہ سب جانتے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ میاں منان موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، PMLN کے پرانے اسٹالورٹ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری منظور صاحب، اسپوکس پرسن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ہمارے ساتھ ہیں فیصل واڈا صاحب، رہنما تحریک انصاف. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اگر آپ اسٹوڈیو سے اجازت دیں تو واڈا صاحب سے آغاز کروں گی، دور بڑے بیٹھے ہیں. تو واڈا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. واڈا صاحب، یہ آپ کو جائز تحفظات لگ رہے ہیں یا پریشانی پہ مبنی؟ شکریہ مہر صاحبہ. دیکھیں مہر صاحبہ، آج تک نواز شریف صاحب کی طرز سیاست کے اندر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے، جیسے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، زندگی شروع کی جوانی کے اندر کرکٹ میچ امپائرز کے ساتھ اپنے ملا کے کھیلا. اب جب GIT کی بات ہے تو GIT نہ تو تحریک انصاف کی جیت ہے نہ پاکستانی کی جیت ہے. یہ تو سپریم کورٹ نے GIT کو تشکیل دیا ہے اور اس GIT کے اندر ولی عہد صاحب جو ہیں وہ ان کو ریزرویشنز ہو گئی ہیں. بھائی ریزرویشنز آپ کو کس چیز کی ہیں؟ آپ کو طلب کیا جا رہا ہے
آپ اپنی چیزوں کی ٹریل دیں, جو ٹریل آپ آج تک سپریم کورٹ میں نہیں دے سکے وہ جی آئی ٹی میں بھی لے کے دیکھ لیتے ہیں, وہ کہاں سے لائیں گے ہمیں تو نہیں پتا. اس کے بعد آپ کی نیب, وہ چاہتے ہیں نیب کے جیسے چیئرمین ہیں, جیسے نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں, جیسے اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر ہیں, اسٹیٹ بینک کے اپنے اپوائنٹیز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جی آئی ٹی کریں جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب ان کا موجود ہے, سعد رفیق صاحب موجود ہے, پرویز رشید صاحب موجود ہیں. مگر ویسے مجھے والا صاحب تعجب ہو رہا ہے کہ آج آپ کو اس بات سے اعتراض ہے, کیونکہ یہ تو سب سے پرانی ریت ہے آپ کے لیڈر کی, خان صاحب کی. ہر کوئی بکا ہوا ہے, ہر ادارے میں ہر کوئی بکا ہوا ہے, سب خریدے ہوئے ہیں میاں صاحب نے. تو آج اگر ان کو کسی پہ تحفظات ہیں, آپ کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ نہیں مہر صاحبہ دیکھیں, ہم نے جو خان صاحب نے جو کلیم کیا ہے اور جو ہم نے کلیم کیا سارے بکے ہوئے ہیں. اس پہ میں آج بھی کھڑا ہوں, میرے چیئرمین صاحب بھی کھڑے ہوئے, اور میرے خیال سے 90% پاکستانی بھی سمجھتے ہیں کہ سب لوگ یہاں بکے ہوئے ہی ہیں. لیکن اگر تحفظات اس بیسس پہ ہے کہ وہ مشرف صاحب کے دور کا آدمی ہے اور پی ٹی آئی کا کوئی کہیں سے اس کی قربت کہاں سے ان کو پتہ چلتی ہے, یہ کئی دفعہ میڈیا سینٹر میں بیٹھ کے اندر کی کانفرنسز اس کو ٹیپ کر لیتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, کس طرح ان کو پتہ چلتا ہے کہ میری قربت کس کے ساتھ ہے. لگ رہا ہے ایسے کہ آپ سب کو خرید لیتے ہیں اور اس جی آئی ٹی میں سے 2 کو خرید نہیں پائے جن کے اوپر حسین نواز کو اعتراض ہو رہا ہے. میں صاحب ایک سیکنڈ دے دیجئے گا, میں صاحب اگر ایک سیکنڈ دے دیں میں کمپلیٹ کر لوں, منان صاحب اگر آپ کی اجازت ہو. میں صاحبہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ووٹ لینے کے بعد بھی اقتدار میں اس لیے نہیں آتے کہ نہ تو ملک دشمن ہے, نہ ملک ساتھ چوری کر رہے ہیں, نہ فوج کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, نہ کرپشن کے چارجز ہیں, نہ کسی قسم کے قتل و غارت میں وہ موجود ہے جیسے کہ ماڈل ٹاؤن تھا, اور جنڈال جیسے لوگوں کے کہنے پر انڈینز کو سپورٹ بھی نہیں کرتے اور کلبھوشن کی سزا بھی ڈیفر کروا دیتے. تو وہ ساری کوالٹیز میاں نواز شریف صاحب اور موجودہ گورنمنٹ کی طرز سیاست اور طرز تحقیق کار ہمیشہ رہی ہے. یہ جب تک چیزیں کسی ایک لیڈر میں موجود نہ ہو ویسے بھی اقتدار میں نہیں آ سکتا. سر اب تو وہ دن گئے نا جب کوئی ہینڈ پک کر کے اقتدار میں لاتا تھا سر. اب تو منتخب وزیر اعظم آئے نا, آپ نے بھی تو اپنے بھی 80 لاکھ ووٹ لیے ہیں سر. آپ کون سے 80 لاکھ ووٹ کے ساتھ وزیر اعظم بن رہے تھے سمپل میجورٹی کے ساتھ؟ جس کے پاس ووٹ تھے سمپل میجورٹی اس نے حکومت بنا لی. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نمبرز تھے اور آپ نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں حکومت بنانی. What do you talk about? 20 کروڑ لوگوں کے اندر آپ 1.5 کروڑ لوگوں پہ فیصلہ کر کے کہتے ہیں کہ میجورٹی میاں نواز شریف صاحب کی ہوگی, تو یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے. بغیر سینسس کے پورے پروسیس کے اوپر ہی آپ کو مسئلہ ہے نا. سالن بنا لیا ہے. دیکھیں نا مہر صاحبہ, وداؤٹ انگریڈینٹس سینسز ہوئے نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں بچے کتنے, بوڑھے کتنے, بزرگ کتنے. یہ لمبی طویل بحث چھڑ جائے گی سر, طویل بحث چھڑ جائے گی. ایک سیکنڈ پہلے ذرا پہلے نقطوں کا ذرا جواب لے لیں منان صاحب سے, پھر یہ اس طویل بحث پہ بھی آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن. دیکھیں 6 ممبران ہیں جو سپریم کورٹ کے اس بینچ نے بنائے. 2 ممبران کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہوگی اور انہوں نے اس طرح ریزرویشن نہیں کی کہ شور مچا دیا. انہوں نے اسی بینچ کو درخواست دی کہ ہمیں ان 2 ممبران پہ اعتراض ہے. 29 تاریخ مقرر ہو گئی ہے, بینچ وہ جو فیصلہ کرے یہ بینچ کے اختیار میں ہے کہ ان کی درخواست منظور کرے یا ریجیکٹ کر دے. اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ میرے جو بھائی ہیں ہمارے الیکشن کو کہہ رہے ہیں, میں بالکل ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن 20 کروڑ لوگوں میں سے 1.5 کروڑ ووٹوں پہ ہوا تھا تو آپ کو پھر کے پی کی حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. ابھی تو اسی سسٹم میں آئے ہیں. آپ کے پھر 32 ممبر قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھنے چاہیے تھے, آپ بھی تو اسی سسٹم میں آئے ہیں. میں بھی اسی الیکشن میں جیتا ہوں, ان کے بھی میرے دوست جو ہیں علی محمد خان اور باقی سارے دوست وہ اسی الیکشن میں جیتے ہیں. تو اس لاجک پہ اعتراض کیا جاتا ہے. یہ سارے اعتراضات ان لاجک ہیں. اسمبلی غلط ہے جی, اسمبلی میں نہیں جانا جی, دھاندلی کی پیداوار ہے. پارلیمنٹ جانا نہیں, پارلیمنٹ لاجی چھوڑنی نہیں. چیئرمین 2 اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, انہوں نے نہ دفتر چھوڑنے ہیں نہ گاڑیاں چھوڑنی ہیں, نہ تیل چھوڑنا ہے نہ تنخواہیں چھوڑنی ہیں. پارلیمنٹ نہیں جانا کیونکہ پارلیمنٹ جعلی ہے. ارے بھائی یہ جو کچھ باقی مراحت ہیں یہ بھی. اچھا ایکچولی انٹرسٹنگ بات کیا ہے منان صاحب, مجھے بہت چودھری صاحب آئرونک لگا. یہ ہے مجھے اردو میں آئرونک کا ترجمہ نہیں آتا, بٹ آئرونک یہ لگا کہ وہ 2 ادارے جن کے اوپر شور اٹھا تھا سپریم کورٹ میں جب انہوں نے اپنے نام دیے تھے کہ یار ہمیں مس گائیڈ نہ کریں, ہمارے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کریں, اور پھر سارے نام خود منگوائے تھے بینچ نے اور پھر خود نام چنے تھے اور ہیرے قرار دیا گیا تھا. انہی 2 اداروں کے نام کے اوپر ایشو ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ پورا ملک جانتا ہے کہ ان 2 اداروں کے اندر کس کا حکم چلتا ہے. ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے اسحاق ڈار صاحب کی مرضی کے بغیر, چاہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو یا ایسی سی پی ہو. سو کیا اخذ کیا جائے کہ اگر انہی 2 کے اوپر ایشو ہے تو کیا یہ 2 صرف وہ لوگ ہیں جو سو کالڈ انڈیپینڈنٹ ہیں یا کسی کے اشارے ابرو پہ نہیں چل رہے, یا کس طرح اس کو دیکھا جائے؟
جی اس میں ایک تو میں اور ٹائمنگ کے اوپر بھی بات کیجیے گا, 2 ہفتے تک کوئی ایشو نہیں تھا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹس کے طور پر اس کو استعمال کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور دوسرا جو ہمارا ہنچ ہے یا ہمارا خدشات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ یہ ہیں کہ اگر ان کو تھرو آؤٹ ریلیف ملا ہے, وہ اصغر خان کیس ہو, وہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہو, وہ لاہور ماڈل ٹاؤن کے قتل ہوں, 50 کیمروں کی موجودگی میں ڈے لائٹ کے اندر یہ سارا کچھ ہو, 14 بندے قتل کر دیے جائیں اور پھر ایک JIT آ جائے اور JIT پھر سب کو فارغ کر دے. سو ہمارا ہنچ یہ ہے کہ اگر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا دوسرا پہلو ہو کہ ہائپ کریٹ جس طرح سے ڈان لیکس پہ ہوئی اور پھر الٹیمیٹلی وہ اس پہ جو کچھ ہوا ہے آپ سب کے اور سارے پاکستان کے سامنے ہے. کہ جو بھی اس کے اوپر جو بھی فیصلہ آپ پہلے کہتے ہیں یار ہمیں تو پہلے ہی شک تھا اس کے اوپر, ہم پہلے ہی کہہ چکے تھے, بیکاز دیکھیں طارق شفیع نے یہ بھی کہا ہے مس بہیو کر رہے ہیں, اور ساتھ حسین نے یہ بھی کہا ہے کہ یار یہ ان کے ایشوز ہیں, غیر جانبدار نہیں ہیں. سو یہ کہا جائے یو تھنک کہ پریمپٹ کیا جا رہا ہے. یس, مجھے یہ لگ رہا ہے. لیکن تو بات یہ ہے کہ مجھے ایک اور بھی اعتراض ہے, اور بڑا میرا استدلال اس پہ سن لیجیے. ایک بندہ ملزم ہے, اس کو بلا رہے ہیں, ایک JIT بیٹھی ہے, مجھے نہیں پتا اگر میں مدعی ہوں یا کوئی بھی اس میں مدعی ہے, اس کو نہیں پتا کیا سوال ہو رہے ہیں, اس کا جواب ٹھیک آ رہا ہے, غلط آ رہا ہے. اگر غلط آ رہا ہے تو میں سامنے بیٹھا ہوں تو میں تو کہوں گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اور اس میں پبلک منی انوالو ہے. وہ سوال صحیح پوچھ رہے ہیں اور تگڑے اور تلخ پوچھ رہے ہیں جس کے اوپر اعتراض ہے. میرا خیال ہے سمپل ایک بات ہے, طارق شفیع صاحب سے انہوں نے ان کی پاسپورٹس کی کاپیز منگوائی ہیں جو میری اطلاع ہے, تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ بھائی جان ذرا آپ اپنی ٹریولنگ ٹریل, منی ٹریل تو ہم بعد میں لیتے ہیں, پہلے ذرا آپ اپنی ٹریولنگ ٹریل تو دینا کہ آپ یا آپ کے خاندان کے افراد کتنی بار قطر گئے ہیں, گئے بھی ہیں کہ نہیں گئے. سو اس پہ اور پھر نیچرلی کوسچنز تو انہوں نے کہتے ہیں یہ ایسے کون سے سوالات ہیں. ایک وقفہ لے لیں, اس کے اوپر پھر روشنی ڈالیں گے, بیکاز یہ جو بات کر رہے ہیں, جو اندر خبریں ہمیں بھی یہی آئی ہیں. بیکاز اگر آپ سوچا جائے تو جس مس بیہیویئر کا گلا شکوہ طارق شفیع صاحب کر رہے ہیں وہ چپیڑے یا مکے یا دھکے تو ہو نہیں سکتا. تو یا تو تلخ سوالات ہیں یا انکمفرٹیبل سوالات ہیں یا ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں. ایک وقفے کے بعد پھر ذکر یہ بھی کریں گے کہ وہ حکومت جس کی آدھی سے زیادہ کابینہ جو ہے مشرف کے پرانے ساتھیوں اور کابینہ کے لوگوں کے اوپر ہی مبنی ہے, ٹریجری بینچز میں جو لوگ بیٹھے ہیں, آج مشرف سے قربتوں کا ایک گلہ کیوں اٹھ گیا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی کہا گیا حکومتی اراکین کے طرف سے کہ سپریم کورٹ میں جن اپنے حقوق سے جو چھوڑ دیے تھے اپنے حقوق, وزیر اعظم نے دستبردار ہوئے تھے جن حقوق سے, اب JIT کے سامنے ان تمام حقوق کا استعمال کیا جائے گا. اور تو نیچرلی کیا وزیر اعظم استثناء کی طرف اشارہ ہے, یا کیونکہ نان ریزیڈنٹس ہیں حسن اور حسین, بہت سی نیچرلی آئین اور قانون کے اندر کچھ ہیں ایسے کلوزز جو ان کو بھی تحفظ فراہم کرتے ہیں سوال جواب دہی سے یا اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل سے پروٹیکشن ہے. سو دا انٹرسٹنگ پارٹ از کہ آپ کا آئین بھی آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ سیلف انکرمنیٹ آپ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے, آپ کو کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے خلاف کوئی بیان دیں. واڈا صاحب آپ کی طرف آؤں گی, مگر ایٹ دا سیم ٹائم جب تک پاور آف اٹارنی نہیں دیتے حسن حسین اور میاں صاحب اس JIT کو, دا فیکٹ ریمینز کہ کوئی ایسی ڈیل, کوئی ایسی ہمارے انفارمیشن شیئرنگ کی پروگرام ہم نے نہیں شیئر کیا ہوا برٹش ورجن آئلینڈ سے یا ان آف شور جورسڈکشن سے کہ ہماری رسائی ہو سکے. سو اب یہ پاور آف اٹارنی تو دیں گے نہیں, اور اب منڈے کو کیس کی ڈیٹ بھی سیٹ ہو گئی ہے جو تحفظات ہیں حسین صاحب کے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو جس طرح ظفر اجازی ہیں SCCP کے چیئرمین اسحاق ڈار صاحب کے قریبی دوست بتائے جاتے ہیں, ڈار صاحب کا ایک کنٹرول یا اثر جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ SCCP کے اوپر, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا ہے کہ کچھ اخذ کیا جا سکے ان تحفظات سے؟ اب دیکھیں مہر صاحبہ, یہ بڑا لاجیکل سوال ہے آپ کا, اور اس کا بڑا لاجیکل آنسر یہ ہے کہ اثر انداز تو اس JIT میں جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا ان ریلیشن نواز شریف صاحب یا اسحاق ڈار صاحب کے تحت. اور نمبر 2 یہ کہ دیکھیں آپ کی کوئی ٹریٹی, کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا انگلینڈ کے ساتھ, آپ کا قطر سے کوئی چیز سائن نہیں ہوئی بھی, آپ کی سعودی عربیہ سے کوئی سائن نہیں ہوئی, پیناما کے اندر آپ کی کوئی رسائی نہیں ہے, دبئی کے اندر آپ کی کوئی رسائی نہیں ہے. یہاں تک کہ مہر صاحبہ جو 1 ہائیڈ پارک پلیس کے 650 کروڑ روپے کے ثبوت میں لایا تھا اکارڈنگ ٹو دا سسٹم آف لنڈن کے سسٹم کے تحت,
انہوں نے اس سسٹم کو بھی لاک کر دیا ہے کہ آگے اس کو لائرز کے تھرو بھی آپ پروب نہیں کر سکتے. تو اگر ڈیفنس میکینزم چوری کا اتنا سالڈ ہے اور کرپشن کا ہے, جیسا کہ گاڈ فادر کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ان کے تابع سارے نظام اور سسٹم چل رہے ہیں, اور ان کو یہ پتا ہے کہ بریچ آف سسٹم یا بریک ان سسٹم کیسے ہوتا ہے جب آپ کے ایگریمنٹس ہی نہیں ہے. کوئی آج تک جی آئی ٹی کے اندر ٹیکنیکل آدمی نے سوال نہیں کیا کہ سیلز جو ٹرانسفر کرائی جاتی ہے پراپرٹی, اس کے اندر سٹیمپ ڈیوٹی دیتی ہے which is the minimum technical word used. سٹیمپ ڈیوٹی کے تحت ہی آپ بہت ساری چیزیں پروب کر سکتے ہیں. نہ سپریم کورٹ نے سوال کیا ہے, نہ جی آئی ٹی کے پاس اتنی ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے کہ کس طرح چیز پرچیز کی جاتی ہے, کس طرح خریدی جاتی ہے, کس طرح پیناما کے اندر چھپائی جاتی ہے, کس طریقے سے ٹرانسفر ہوتی ہے, کس طریقے سے گفٹ ہوتی ہے. there is a mechanism to it. ہم نے جتنے شواہد لائے, یا تو وہ جو 2 کروڑ روپے ایلوکیٹ ہوئے ہیں وہ 2 کروڑ روپے ہمیں دے دیے جائیں تاکہ ہم 60 دن کا کام 15 دن میں لا کے دیں. ایک سٹیمپ ڈیوٹی will open up the whole Pandora box. آپ کے پاس ٹیکنیکل نہ میکینزم نہ کوئی نو ہاؤ ہے جس کے تحت آپ پروب کرنے والوں کی تنخواہ 70,000 مجھے لگ رہا ہے تحفظات تو آپ کو اٹھانے چاہیے منان صاحب اور چودھری صاحب, تحفظات تو ان کو اٹھانے چاہیے کہ بھئی یہ تحقیقات کی سمت ہی غلط ہے, 60 دن ضائع ہو رہے ہیں, میکنزم بھی کوئی نہیں. واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ نکلے گا ہی نہیں. مہر صاحبہ ایک سیکنڈ دے دیجیے گا. دیکھیں جی مہر صاحبہ یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں, یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں. اب آپ کو میں بتاؤں قطری شہزادے کا خط سپریم کورٹ نے اڑا کے باہر پھینک دیا ہے. جی آئی ٹی قطری شہزادے سے ریلیٹڈ بھی اس کو بنانے کی بات کری, جب سپریم کورٹ نے قطری شہزادے کے لیٹر کو ریجیکٹ کر دیا ہے. سر آپ نے بھی تو ایک خط دیا ہے نا, ان کا گلہ یہ ہے کہ ان کا خط حرام اور آپ کا, ان کا قطری خط حرام ہے اور آپ کا اجمی خط حلال ہو جاتا ہے. یہ کس طرح ہے سر؟ مہر صاحبہ ایک سیکنڈ دے دیں پھر آپ پورا شو لے لیجئے گا. مجھے ایک بات بتائیں, ملزم کو یہ کون سا قانون ہے جس کے تحت ملزم کو اتنے وی آئی پی نخروں کے ساتھ لیٹر دیا جا رہا ہے, وہ اپنی تجاویز دے رہا ہے, مجھے یہ پسند نہیں, مجھے یہ ٹائمنگ نہیں پسند, یہاں کا ایگل یہ نہیں پسند. آپ نے کس کھاتے میں ڈاکٹر عاصم کو پکڑا تھا, آپ نے کس کھاتے میں زرداری صاحب کے دوستوں کو اٹھایا تھا, آپ نے کس کھاتے میں فاروق ستار کو اریسٹ کیا تھا؟ یہ سارے ملزم ہیں نا. ملزموں کو آپ نے ٹرائل کیا بغیر ثبوت کے, شواہد کے, آپ نے 2-2 سال جیلوں میں رکھا. شرجیل کو آپ نے کس قانون کے تحت اس کے اندر ڈالا, نیب کے اندر, جب وہ یہاں نہیں تھا, نوٹس سرو نہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے قانون کو اس بات میں وزن ہے سر. اجمل پہاڑی سے لے کے ڈاکٹر عاصم سے لے کے سب پہ جتنی جے آئی ٹیز بنی ہیں, کسی کو موقع یہ نہیں دیا گیا کہ وہ بلکہ اپنی مرضی کی تفتیش کروائے اور نہ کروائے. دیکھیں اس میں ایک پہلے دن سے ایک سکم چلا آ رہا ہے اس کیس کے اندر, جو ہم کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں. سکم کیا ہے کہ پہلا ایک نقطہ طے ہونا تھا کہ اونس آف پروف, برڈن آف پروف کس پہ ہے. انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے لے کر جانا تھا پروف, یا جس کی مثلا ابھی نیب کے تحت بھی ہے نا, نیب کا نمائندہ بھی ہے. اگر نیب کے اختیارات ہیں تو نیب کو تو یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیے اور اس میں آپ بتائیے یہ کہاں سے آئے. بڑا سمپل اور سادہ ہے. اس میں انہوں نے بتانا ہے. اور کیوں یہ جائیں بھاگ کر کسی دوسری جگہ پہ, تیسری جگہ پہ, کون دے گا؟ یہ تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ قطر اگر کہتا ہے کہ نہیں جی میں مگر آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے, اس لیے میں نے بتایا ہمارے اپنے آئین پاکستان میں شک ہے کہ سیلف انکریمنیشن کے اوپر آپ کسی, آپ قانون سمجھتے ہیں منان صاحب, باقی یہ ہاتھ مروڑ کے نہیں کہا جا سکتا کہ اپنے خلاف بیان دو. وہ آئیڈیلی تو پاور آف اٹارنی دے دینی چاہیے, آئیڈیلی کہ جاؤ یار یہ کمپنی ہے برٹش ورجن آئلینڈ میں, جو پیپر چاہیے. مہر یہ نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں آئیڈیل ورڈ نہیں ہے میری بات سن, میں اگر یہ مان لوں کہ یہ کپ میرا ہے تو مجھے یہ ثابت بھی کرنا ہوگا یہ کہاں سے آیا ہے. That is the issue. اچھا مزے کی بات, مزے کی بات میں burden of proof, onus of proof, وہ تو ہو گئی نا ڈیبیٹ. اب وہ اب جے آئی ٹی میں نہیں کے اوپر ہے, مگر مجھے منان صاحب جے آئی ٹی میں بھی وہ بتائیں گے کہ یہ چیزیں کہاں سے آئیں. مجھے ایک بات بتائیے, جے آئی ٹی کو یہ پوچھنے, ایک منٹ مجھے, جے آئی ٹی کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ٹریل لا کر دیں یا ہمیں اس سوال کا جواب دیں. آپ سمپل کہیں جی یہ آپ نے مانا ہے, آپ سمپل بتائیے. 7 سوال بنا کے دیے ہیں سپریم کورٹ نے. منان صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ کہا جاتا ہے آپ کی جماعت کی طرف سے کہ ایک الگ قانون نہیں ہونا چاہیے حسن حسین کے لیے. جو قانون ملک میں ہے نان ریزیڈنٹس پاکستانیز کے لیے وہ حسن حسین پہ بھی ہونا چاہیے, because they're not the residents of Pakistan right now. مگر جے آئی ٹی کے حوالے سے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اور گلے شکووں کا اظہار کرتے ہوئے آپ اپنے لیے قانون الگ سمجھ رہے ہیں سر. بیکاز ہر وہ ملزم جس کے اوپر جے آئی ٹی بنی ہے, میں نے جس طرح کا اجمل پہاڑی سے لے کے ڈاکٹر عاصم سے لے کے آپ کا بھی کون ہے وہ کراچی کا لیاری گینگ وار کا جس کی جے آئی ٹی ایک اور نکلی تھی ابھی,
آئے روز جے آئی ٹی جو نکل رہی سہولت مرزا سے لے کے ان کو تو کبھی موقع نہیں ملا کہ گلا شکوا کریں جے آئی ٹی کے اوپر, تو آپ کو کیوں موقع مل رہا ہے؟ قانون سب کے لیے ایک نہیں ہونا چاہیے سر؟ دیکھیں میری بات سنیں, اس میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں. چونکہ یہ کیس سب جوڈیشیس ہے, ہم بہت ساری باتوں پہ زبان بند رکھتے ہیں. میں منان صاحب جب جواب نہیں ہے تو سب جوڈیس نہیں میں جواب دیتا ہوں, لیکن سب جوڈیس ہے. یہ میسج جانا چاہیے میڈیا کے تھرو کہ ہمیں عدالت کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے. بات یہ ہے جی کہ پاکستان کے ٹیکس قوانین کے تحت میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ 5 سال سے پرانا کسی فائلر سے ریکارڈ نہیں لے سکتے. اٹ از نیکسٹ ٹو پاسبل کہ آپ کسی سے ریکارڈ مانگے, لیکن ہم نے ہر چیز کو جو جج صاحبان فرمائیں گے اور جس طریقے کے انہوں نے سوال نامہ دیا ہے ہم جواب دیں گے. اوکے, میں تو آپ سے سوال میرا اور تھا سر, جے آئی ٹی پہ کیسے اعتراض کر رہے ہیں جب باقی ملزموں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے؟ ہم جج صاحبان کے پاس گئے ہیں نا, جج صاحبان کے پاس ہمارا رائٹ ہے کہ جن جج صاحبان نے اس کو سہولت مرزا اجمل پہاڑی کا رائٹ نہیں تھا. سہولت مرزا اجمل پہاڑی کا کسی کمیشن نے نہیں بنایا. پہلے میری تو سن لے, سہولت مرزا اجمل پہاڑی کا کسی کمیشن نے نہیں بنایا تھا, یہ تو کمیشن نے بنایا. جے آئی ٹیز بنی تھی ان کے اوپر پوری سر, کوئی سپریم کورٹ کی نہیں بنایا تھا کسی نے, وہ وہاں لوکل سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی اور ایک جے آئی ٹی میں کیا فرق ہے سر؟ ہم نے سپریم کورٹ کے ان جو آنریبل ججز ہیں جن پہ یہ بنا ہے وہ آپ کا جنہوں نے ہیرے تلاشے ہیں, تو آپ توہین عدالت کر رہے ہیں. ہم انہی کے پاس جائیں گے نا, میرا مطلب دونوں فریقوں کو جو بھی اعتراض ہوگا وہ ان کے پاس جائیں گے نا. اس میں کون سی غیر قانونی بات ہے؟ کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کے جو وکلا رہے ہیں وہ ججز بن گئے ہیں اور ان کے پاس کیسز گئے ہیں, کبھی ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ ان میں سے کتنے ججز ہیں جنہوں نے ان کے حق میں فیصلے دیے؟ ایک لمبی تاریخ ہے پاکستان کی کہ با اثر باوثوق لوگ جو ہوتے ہیں وہ صحیح جگہوں پہ انویسٹ کرتے ہیں جو زندگی بھر فائدہ, یہ پتہ ہے سب کو. اینی وے مجھے ایک بات بتائیں سر, آج کہا یہ فیصل طلال نے کہا وزیر اعظم نے اسکول فیسوں سے لے کر گاڑیوں اور ملوں تک کا حساب دیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے 3 نسلوں کا حساب سپریم کورٹ میں دیا ہے. خان صاحب آج آپ کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں, تو باقی بات تو درست ہے سر, وہ ویسے گئے تھے تجاوزات کے اوپر, پتہ لگا اپنا بنی گالا تجاوزات کے زمرے میں آ رہا ہے. دیکھیں مہر صاحبہ, عمران خان صاحب نے ایک تو انورڈ پیسہ لے کے آؤٹ ورڈ نہیں گیا. سب سے پہلی ڈیفرنس جو ہے, ملک کے نہ وہ کسی عہدیدار تھے, نہ وہ ایم این اے تھے, نہ پرائم منسٹر تھے, اور پیسہ ملک سے باہر نہیں گیا, پیسہ ملک کے اندر آیا ہے. ایز پر دا لا اگر آپ کی انورڈ ریمیٹنس ہے تو وہ وائٹ منی کہلاتی ہے اور اس پہ کوئی کویسچن نہیں ہوتا. منان صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ 5 سال تک کے بعد آپ ٹیکس گوشوارے نہیں کھول سکتے, لیکن اس 5 سال کے اندر اگر آپ نے کسی ملک کے اندر یا اپنے ملک کے اندر اس پیسے سے دہشت گردی ہو تو 25 سال کی چیزیں بھی آپ کی کھلیں گی. نمبر 3 یہ کہ آپ کیسا ملزم ہیں یہ کہ جن کو آپ خط و کتابت, ایئر کنڈیشن, اس کے اوپر ریزرویشن, یہ آدمی نہیں, وہ گلاس نہیں. آپ نے کتنے ملک کے اندر جو قتل ہوئے ہیں, جتنے لوگ مجرم ہیں جو جیلوں میں, ان کے گھروں میں آپ لوگ سوال نامے بھیجتے ہیں کہ آپ اس کا جواب لے کے آئیں. بھائی آپ سے بہت سمپل سی چیز ہے, یہ پیسہ تھا آپ نے مان لیا, یہ فلیٹ تھے, اس کی منی ٹریل دے. میں آج مہر صاحبہ بہن سے اپنی یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی تنخواہ کیا پیسوں کیش پہ آتی ہے یا اکاؤنٹ کے تھرو آتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے یہ میری بینک اسٹیٹمنٹ پکڑو, یہ کتنے پیسے مجھے ملتے ہیں میری ڈان نیوز سے. آپ یہ کہیں بجلی کا بل میں نے ہوا میں دے دیا لیکن بجلی کا بل نہیں آئے گا. او بھائی جس طریقے سے پیسے آپ نے بنائے ہیں, جس چیزیں خریدی ہیں جو آپ نے ایڈمٹ کی, جو آج تک آپ نے ایڈمٹ نہیں کی تھی, وہ ایڈمٹ کرنے کے بعد اس کی منی ٹریل منہ پہ مارے ہمارے اور قوم کے, ختم ہو جائے بات. آپ کے پاس سوال جواب نہیں, اب آپ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں اور آپ سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ بھی جو اٹیک ہو رہا ہے, جو چودھری نثار صاحب جن کی میں بڑی عزت کرتا تھا, وہ جو اٹیک کر رہے ہیں, وہ اٹیک اس لیے ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا میں 90% جو حق رائے ہے وہ کافی درست ہوتی ہے اور نیوٹرل ہوتی ہے. 10% بالکل ایسے لوگ ہیں جو یا گھر داماد یا کروڑ پتی ماں باپ کے نالائق اولاد ہے, لیکن 90% لوگوں کا جو پریشر آتا ہے, مورل پریشر, جس کے اوپر ضمیر بھی رات کو جاگتے ہیں لوگوں کے, اس کو بھی کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کا نام کیا دیا جا رہا ہے کہ جی فوج کی بدنامی ہو رہی تھی. اگری اینڈ ڈس اگری از مائی رائٹ ایز اے ہیومن. جو بھی دنیا میں انسان ہے, چاہے وہ ایک سیکنڈ سر, مجھے واپس ذرا ٹاپک کی طرف 1 سیکنڈ کے لیے آنے دیجئے. یہ مجھے ایک بات بتائیے گا سر, یہ سکندر بوسن, رضا حیات ہراج, ماروی میمن, آپ کے زاہد حامد صاحب, وہ کیا کینیڈا میں جو آپ کے وزیر لگے ہوئے ہیں ابھی, ایمبیسڈر, سوری کیا نام ہے, طارق عظیم صاحب, ریاض پیرزادہ صاحب, دانیال عزیز صاحب, سر یہ تو سارے مشرف سے وابستہ تھے,
सारे मुशर्रफ की से करीब थे, तो अब चंद कुर्बतों पे एतराज हो रहा है, बाकी तो सब बगल में रखे हुए हैं, सबको ड्राई क्लीन करके हलाल कर लिया। कुर्बत तो एतराज नहीं, मैं अंदर की बातें जो JIT की हैं वो चूंकि मेरे इल्म में नहीं है, जो कुछ तो फिर मैं ये क्यों कहा कि पहले मेरी सुन लेना, तारक शफी साहब से उन साहबान की कोई ना कोई बात ऐसी होती होगी जिनसे उनके रवैये और उनके जो आगे सिमत है उसका अंदाज़ा हुआ। तारक शफी साहब को बेवकूफ़ आदमी नहीं है, एक समझदार आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उन्होंने किसी चीज़ पे जज किया होगा ना, ये तो हमें पहले भी पता था कि मियां अदर से किसकी रिश्तेदारी है, मुशर्रफ का कौन है, मुशर्रफ का होना ये नहीं है। सर इफ्तिखार चौधरी की भी किसी से रिश्तेदारी थी ना, मगर सर मेरे से भी रिश्तेदारी तलाल की है, तो कोई तलाल नहीं, इफ्तिखार चौधरी। मैं कुछ और कह रही हूँ सर, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि सर ये तो हुसैन ने गिला किया है ना कि भाई तो हुसैन को जब बुलाना है तो हुसैन का हक है, मैंने पहले भी ये कहा था। आप कह रहे हैं हक है, वो कह रहे हैं कि कौन सी दुनिया में ये होता है? ये इसी दुनिया में होता है, और इसी बेंच के पास गए और इसी बेंच ने फैसला करना है। उन्होंने 29 तारीख रखी है और आज तक मैं आपको 1000 केसेस दे सकता हूं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, जहां के एप्लीकेंट ने या एक्यूज ने दरखास्त दी कि मुझे इस बेंच पे या जज पे नहीं है, मैं यहां से केस ट्रांसफर करना चाहता हूं, और अदालतों ने वो केस ट्रांसफर की है। ये नहीं बात, आपके पास कानून का आइन के तहत जितना हक है वो आप इस्तेमाल करें। अगर सुप्रीम कोर्ट इनको सिर्फ बुलाए, सिर्फ नोटिस दे, हमारे वजीर आजम को घर भेज दे, हम चले जाएं, तो ये अदालतों पे चढ़ दौड़े। कोई चीज़ अपनी मर्जी के खिलाफ या कोई बंदा जो दरमियान में बैठा है वो तो बारे में ही नहीं है। सर आप बड़ी क्लियर पोजीशन लेते हैं, ये एक इनकी खूबी है, ये बड़ी क्लियर पोजीशन लेते हैं। ये इनका एक मोटो है, एक उसूल है थ्रू आउट मियां नवाज शरीफ साहब का, कि या तो बंदा हमारे साथ है या हमारे अगेंस्ट या हमारे खिलाफ, मिडिल ग्राउंड कोई नहीं है। मतलब कोई बंदा जो है वो मिडिल ग्राउंड कोई नहीं है। सो जो हमारे साथ नहीं है, ये भी नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, तो कोई न्यूट्रल भी हो सकता है। जो हमारे साथ नहीं वो हमारा दुश्मन है। चलें जी, ये इस प्रिंसिपल के तहत अगर ये चलेंगे तो फिर तो सीधा सीधा ये कहें कि हम आपको बंदे बताते हैं, उनकी JIT बनाएं जिस तरह से मॉडल टाउन की बनी थी, जिस तरह से फैसलाबाद की बनी थी। एक वक्फा ले लें सर, वक्फे के बाद बात करनी है। क्या ये कितने चांसेस हैं कि इन दो नामों को रिप्लेस कर दिया जाएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, या अगर ये चांसेस हैं तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। और इमरान खान साहब ने आज पीपल्स पार्टी के घर में, गढ़ में, हार्ट ऑफ इट जबरदस्त जलसा किया है। क्या उधर से खिताब किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। नाज़रीन, आज कंद कोर्ट के अंदर इमरान खान ने बहुत बड़ा जलसा किया, पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया है, पीपल्स पार्टी के नारे रोटी कपड़ा और मकान को इररेलेवेंट करार दे दिया है, पुराना नारा करार दे दिया है। साथ उनका ये भी कहना था कि कोई लोड शेडिंग ख़त्म ना करने पर कहता है मेरा नाम बदल दो, तो उसका नाम है ड्रामाबाज शरीफ। पता नहीं क्यों अब सिंध के अंदर भी जाके जब उनको ये पता है किस हरीफ से मुखातिब होना है, क्यों शरीफ ख़ानदान का एक फोबिया जो है वो नहीं ख़त्म हो रहा है इमरान खान साहब का। बेहतर है कि एड्रेस करे इशूज़ को अंदरूने सिंध के, बेहतर है पीपल्स पार्टी की अगर लैक ऑफ गवर्नेंस है उसको एड्रेस करे बिलखसूस। ये फैसल बाडा साहब, ये शहबाज शरीफ छांगा मांगा में सियासतदानों का ज़मीर खरीद लिया, रिश्वत के अलावा कुछ करता नहीं है, सऊदी अरब ने वज़ीर आज़म को 12वां खिलाड़ी बना दिया, ये वाकई खान साहब को कोई फोबिया तो नहीं हो गया? मेहर साहबा, इसमें खान साहब ने कौन सी चीज गलत बोली है? गलत की बात नहीं है। ये सारे जो सारे इश्यूज हैं गवर्नेंस के, डिलीवरी के, जो सारे इश्यूज हैं वो रिलेटेड किससे? आप अंदर कोर्ट में बैठे हैं ना, पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस को एड्रेस करना है। आप पीपल्स पार्टी को बिल्कुल दोषवार जानते हैं, आप पीपल्स पार्टी गवर्नेंस के ऊपर, इनकॉम्पिटेंस के ऊपर, पीपल्स पार्टी इनकॉम्पिटेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सब चीजें रेलेवेंट है। भाई मैं देखिए जी, अगर आप लोड शेडिंग की बात करें तो वो फेडरल गवर्नमेंट को एड्रेस करेंगे ना, फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं सर, प्रोविंशियल को भी करें, उसका भी अपना काम है, बिल्कुल है, लेकिन आप मुझे करना। मेहर साहिबा, मुझे एक बात बताएं, शहबाज शरीफ साहब के लिए या मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जो इमरान खान साहब नाम लेते हैं, जो चीजों से एड्रेस करते हैं, उसमें कौन सी चीज झूठी है? 12वें खिलाड़ी नहीं थे सऊदी अरेबिया के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर 2.5 घंटे वो जहाज दिखाऊंगा करते रहे।
منان بھائی ایک منٹ فرنٹ رو میں بیٹھے کون اس کے بعد اچھا سعودی عرب میں جب وہ 12واں کھلاڑی بنا دیا بات نہیں سر یہ 14واں بنا دیں بات نہیں کرنے کا موقع ملا بات ضروری نہیں تھی کیونکہ وہ جو سبمٹ تھا وہ عرب یو ایس سبمٹ تھا بھائی آپ تو ملیشیا کیوں بولا ہے انڈونیشیا کیوں بولا ہے ایجپٹ کیوں بولا ہے مہر پہلے ان کی سن لینا فیصل بھائی کی سن لے جی مہر صاحبہ آپ سعودی عربیہ گیا اس بار بچوں کے بجائے آپ اپنے لائر کو بھی لے گئے کہ کوئی سعودی لیٹر مل جائے کوئی سکہ مل جائے جس سکے میں لکھا ہو گیا ہم نے بھی ساری دولت دی تھی ان کو. پرابلم ساری ہے کہ عمران خان صاحب نے جن لوگوں کو جس نام سے پکارا اس میں کوئی چیز انفیکچو یا انکریکٹ نہیں ہے. اگر شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر میرے ایک سال میں نہیں بجلی it's not about incorrect of course ان کے ووٹرز کو لگے گا غلط ہے شہباز شریف اور یہ نام بدل رہے ہیں آپ اور 12واں کھلاڑی. کچھ اور سوال تھا فوبیا ہے کہ نہیں ہے یہ سوال تھا کہ اندرون سے ربڑ مارے ان نے کیا کیا ہے 2 ڈیکیڈز آیا کرتی ہیں پیپلز پارٹی میں بھٹو کے نام کو ابھی بھی سکویز کر رہے ہیں جدھر کرنا چاہیے کام سر آپ تو ویسے بچے نکلے ہوتے ہیں. مہر صاحبہ مجھے ایک بات بتائیں کہ سارا کچھ پاکستان کا ملبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ڈال دے. بھٹو کو پھانسی دے دی, بی بی کو مار دیا, دونوں بھائی مار دیے, دونوں وزیر اعظم گھر بھیج دیے, 12 سال زرداری صاحب کو جیل میں رکھا, ایم کیو ایم کی مت مار دی, شاہ ستار کو جیل میں لے گئے, اس کے سارے پٹی ہوئے جیل میں لے گئے. آپ کے بقول پھر بھی آپ اپنی جگہ نہیں بنا سکے سندھ کے اندر 4 سال آپ نے ضائع کر دیے سر. لاکھوں ووٹ پڑے پی ٹی آئی کو ایز اے تھرڈ فورس. آپ نے کیا کیا کراچی میں؟ پنجاب کے اندر ایک نام مجھے دے مہر صاحبہ, آپ اتنی بڑی جرنلسٹ میرا سوال ہی اور ہے سر. میں نے کہا ایم کیو ایم تقسیم ہو گئی, پیپلز پارٹی آپ کہتے ہیں ختم ہو گئی, پھر بھی آپ سندھ میں اپنا نام بنا سکے 4 سالوں میں. اب جے آئی ٹی میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سر ایک سیکنڈ, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں منان صاحب کہ جے آئی ٹی میں وزیر اعظم پر کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو دنیا کیوں عزت کرے گی ایسے آدمی کی. وزیر اعظم اور فائنانس منسٹر کے نیچے سارے ادارے ہیں تو شکایت تو ہمیں کرنی چاہیے اور جے آئی ٹی کا فیصلہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا. یہ ابھی خطاب کر کے کنکوٹ سے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب. میری بات سنیں, شکایت تو ان کی باری ایک چیز کا انہوں نے سعودی عرب کی بات کی. اگر آپ کا کیمرہ زوم کر سکے تو یہ میں آپ کو تصویریں دے دیتا ہوں کہ ایک طرف شاہ کے پرائم منسٹر اور ایک طرف ٹرمپ ہے. یہ چیک کر لیں, یہ لے چیک کریں اور کیمرے سے زوم کر کے دیکھ لیں. سر ایک سیکنڈ یہ تو میرے پاس بھی ہے سر. اس کے اندر نواز شریف کہاں ہے؟ یہ ساتھ دیکھیں, یہ نواز شریف نہیں ہے. اللہ معاف کرے سر, آپ کو جو تھوڑا سا بال کم نظر آتے ہیں یہ نہیں ہے. ایجپٹ کا صدر ہے, ایجپٹ کا صدر ہے. اچھا مجھ سے یہ سسی لگ رہا ہے. مہر صاحبہ ان کو ہر آدمی نواز شریف نظر آتا ہے, ان کو ہر آدمی نواز شریف نظر آتا ہے, ان کو ٹرمپ بھی نواز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں. نواز شریف سے محبت ہے اور آپ کو نفرت ہے. آپ کو ہر تصویر لگائیں پلیز, تصویر لگائیں, اس کو زوم ان کریں. اس کے اندر دور سے جس کو آپ میاں صاحب کہہ رہے ہیں یہ میاں صاحب نہیں ہے. ایک سے چودھری صاحب آپ دیکھیں, منان صاحب اسکرین پہ بھی لگائیں. نہیں منان صاحب میڈیا واڈا صاحب ایک منٹ دیجیے. میاں صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ پاکستان ہے جہاں پہ تمام عرب ممالک جو کوئی کسی دوسرے ملک میں جاتا تھا کسی وزٹ پہ یا پاکستان سے ہو کر جاتا تھا یا واپسی سے ہو کر جاتا تھا بھٹو صاحب کے دور میں. سو فارن پالیسی جو تھی وہ پاکستان ڈکٹیٹ کرتا تھا. اور آج حالت کیا ہے, آپ کس سے خطاب کروا رہے ہیں, ایک ملیشیا کوئی افریقہ کے ممالک سے. اور ہمیں اس لیے نہیں کہ اگر آپ ایک بندے کو اتنا ممنون رکھیں گے اور اس کے بعد تو وہ ممنون حسین ہوگا نا, وہ کوئی پرائم منسٹر نہیں. ہمارا ایشو یہ نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ سعودی عرب جو مرضی کرے, پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ یہ ہونا تو یہ پھر سارے پاکستان کی تزلیل ہے. دیکھو میری بات, سو پاکستان یہ اب دیکھیں بات چالی نکلی ہے. اچھا آپ لوگوں کو تصویر دیکھنے والا صاحب بات کر زوم کر رہا ہوں میں, آپ تصویر لگا دوں گی. میں نے میرے پاس ایک نہیں, وہ نواز شریف 10 تصویریں ہیں, وہ نواز شریف ہے. مجھ سے شرط لگائی ہے, اوریجنل تصویر شرط لگ گئی کہ میں شرط لگاتا ہوں کہ میں اوریجنل 10 تصویریں لا دوں گا. آپ دیکھیں جوئی صاحب کو کر لینے دیں. مجھے پورے وزٹ کی تصویر نظر آ رہی ہے نا, مجھے ایک تصویر سے کیا لینا دینا ہے.
मुझे पूरे विजिट की एक पिक्चर नजर आ रही है कि पाकिस्तान को कहाँ पे प्लेस किया जी हुआ। फैसल, सो इस हवाले से देखें जो पाकिस्तान कल तक एक बड़ा मुल्क, अब मुझे मौका देंगे कि वो बात करें फिर आप जवाब देते हैं। कोई खारजा पॉलिसी नहीं है कि इनके दरमियान खड़ा होकर पाकिस्तान को कहाँ पे आपने रख दिया, कौन से महर साहिबा मन्नान साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उनको हर चीज देखिए, तस्वीर में भी झूठ है कि उन्होंने एक आदमी जो कि वजीर आजम नहीं है उनको उन्होंने वजीर आजम दिखा के आपको साबित करके शर्त लगाने की कोशिश कर दी। इतना झूठ बोलो कि सब सच समझने लग जाएं। वो तो आपने हार नहीं मारी क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। और अगर मन्नान साहब प्रोग्राम के बाद 15 मिनट बाद अपने मीडिया सेंटरों के तो वो ऐसी भी तस्वीर देंगे जिसमें ट्रंप की गोद में बैठे हुए मियां साहब। तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा फिनोमेना है पाकिस्तान की जो सियासत का। और मन्नान साहब अकेले आदमी नहीं है। मन्नान साहब, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की अगली तस्वीर क्या आने वाली है, ये देखें जरा। अच्छा जी, हाँ फैसल बात करते रहेंगे सेकंड। मन्नान साहब अगली तस्वीर आपका ये फोटोशॉप। अच्छा अब फोटोशॉप हो गई, पहले उर्दन का था फोटोशॉप। मैं 10 और ला दूंगा इसके ऊपर मैं आपको भी लगा सकती हूँ। मन्नान साहब अगली तस्वीर मन्नान साहब अगली तस्वीर आने वाली है कि ट्रंप की गोद में मियां साहब बैठे हैं। पहले आप सुन ले ना, किसी की भी सुने। लाइव जो वहाँ वीडियो बनी है वो ला देता हूँ, फिर तसल्ली हो जाएगी। आखिर इतना बड़ा हुआ है तो ये आपके पास क्यों होगी? ये हर एक दुनिया के इतना बड़ा उनका नहीं इनका मीडिया सेंटर बनाता है ना, ऐसी चीजें हर चैनल के पास बात नहीं है। अब बात यही है सर, मसला सिर्फ यही है मीडिया तो वो भी दिखा देता है जो उसने हाथ झटका ट्रंप का। हाँ, वो तो मियां बीवी का झटका। कैसे आपको नहीं महर साहिबा वो जो हाथ झटका था ना ट्रंप ने अपनी बीवी ने उसकी ट्रंप का, वो अगली वीडियो इनका मीडिया सेंटर बनाएगा कि मियां साहब ने उसका हाथ झटक दिया, वो हाथ पकड़ रहे थे ट्रंप का। देखिए इनका मीडिया सेंटर कुछ भी बना सकता है। अगली तस्वीर ऐसी भी आ सकती है कि ट्रंप की गोद में बैठे मियां साहब, तो हम किस चीज को मानेंगे? अच्छा जी, क्लोज मैं कर देता हूँ। 29 आदमियों की लिस्ट महर अगले प्रोग्राम में मैं आपको दूंगा, जिसमें से एक ऐसा इंडियन है जो कनाडा में है और इनको पैसे भेजकर बाद में उसने बैंकरप्सी ले ली। अच्छा पैसे थे उसके पास तो उसने भेज दिए, पैसे नहीं थे तो बैंकरप्सी ले ली। सारी बातें यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद आप हर बात पे एक आदमी की तरफ इशारा ना करें। हमारी ना पार्टी मानती है ना हमारा वोटर मानेगा। हमें इन बातों का कोई, मैं लाइव कह रहा हूँ कि 2018 में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछले साल मोहतरम इमरान खान साहब ने, मैं उनकी तरह नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं इज्जतदार आदमी हूँ, मोहतरम इमरान खान साहब ने 76,442 पे टैक्स दिया और असासे लिख कर दिए हैं इलेक्शन को 1 अरब 65 करोड़ के। अगर किसी अक्लमंद की अकल मानती है, किसी पाकिस्तानी की, दुनिया के किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो फिर हम झूठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानों का। दूध का दूध पानी का पानी यकीनन 2018 में ज़रूर वोट के ज़रिए होगा, मगर उससे बढ़कर दुआ सिर्फ यही है कि कहीं इस मुल्क में अल्लाह अल्लाह करके किसी का तो एहतसाब भी हो जाए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।